بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الصف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہیں، وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم کرتے نہیں وہ بات کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت بیزاری کی بات ہے کہ جو تم کرتے نہیں وہ بات کہو۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میرے لوگو، تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ سو جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی رہنے دیا۔ اللہ عہد شکن لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، ان پیش گوئیوں کو صحیح ثابت کرتا ہوا جو میرے آنے سے پہلے تورات میں ہیں، اور ایک عظیم الشان رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ مبشر رسول ان کے پاس دلائل لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ قوم سے کٹوا دینے والی دلربا باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس تثلیث پرست سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
وہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، گو کافر اسے مشکل ہی سمجھیں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول رہبری کا سامان اور قائم رہنے والا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، گو مشرک اسے مشکل ہی سمجھیں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے آگاہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کو لے کر جہاد کرو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ وہ تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور ان باغوں میں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پاکیزہ مکانوں میں پہنچائے گا۔ یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی تائید اور ایک عنقریب دنیا میں حاصل ہونے والی فتح ہے۔ مومنوں کو اس کی بشارت دے دو۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کے دین کی مدد میں کون میرا مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اس پر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو عیسیٰ پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، جس پر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور آخر وہ ایمان لانے والے غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر
جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الجمعہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، جو بہت بڑا حاکم، کامل طور پر پاک، سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے عربوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے، وہی انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، ورنہ وہ اس رسول کی بعثت سے پہلے اللہ سے قطع تعلق کر دینے والی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور ان صحابہ رسول کے علاوہ کچھ اور لوگوں میں بھی وہ اس رسول کو بھیجے گا جو ابھی ان صحابہ میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے یہ فضل دیتا ہے جو اسے لینا چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی حالت جن پر تورات کے احکام کی بجا آوری کا بوجھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، گدھے کی حالت جیسی ہے جو کتابیں اٹھاتا تو ہے مگر انہیں سمجھتا نہیں اور نہ ان سے فائدہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں ان کی حالت کیا ہی بری ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں راست باز ہو تو محمد رسول اللہ سے مباہلہ کر کے موت کی تمنا کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی ان کے برے اعمال، اس کی وجہ سے وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہارے سامنے بہر طور آنے والی ہے، پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے خدائے برتر کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کرے گا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف لپکو اور ہر طرح کا کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کاروبار میں لگ جاؤ اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب بعض نادان تجارت یا کھیل تماشا کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. کہہ دیجئے جو ثواب عبادت اللہ کے ہاں ہے وہ کھیل تماشا اور کاروبار تجارت سے بہتر ہے، اور سب رزق دینے والوں میں سے اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے. میں سورہ المنافقون پڑھنا شروع کرتا ہوں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ در حقیقت اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم یقیناً اس کے رسول ہو، مگر ساتھ ہی اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ کام ان سے اس لیے سرزد ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی
اور اب وہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہیں ان کا ڈیل ڈول اچھا لگتا ہے، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنتے ہو، گویا وہ لکڑیوں کے کندے ہیں جنہیں لباس پہنایا گیا ہے۔ وہ ہر آواز کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بلند ہوئی ہے۔ وہ دشمن ہیں، اس لیے ان سے محتاط رہو۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کدھر بہکا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، تو انکار و تکبر سے وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تم دیکھو گے وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تمہارا ان کے لیے استغفار کرنا یا استغفار نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے، اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ عہد شکن لوگوں کو اللہ کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق یہ بات سمجھتے نہیں۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو وہاں کا سب سے معزز شخص سب سے ذلیل شخص کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ ہر طرح کی عزت اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو لوگ یہ غفلت کریں گے وہی زیاں کار ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
اور ہمارے دیے سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے میرے رب آپ نے مجھے ایک قریب وقت تک تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والوں میں سے ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی شخص کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے مہلت نہیں دیا کرتا، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ التغابن پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، حکومت بھی اسی خدائے عظیم کی ہے اور وہی ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے، اور وہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، سو تم میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے اور تمہیں میں سے کوئی مومن بن جاتا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال پر پوری طرح نظر رکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تمہیں صورت بخشی ہے اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف پہنچنے کی جگہ ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ وہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کو جانتا ہے اور ان اعمال سے بھی آگاہ ہے جنہیں تم چھپاتے اور جنہیں ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو سینے کی باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جن لوگوں نے تم سے پہلے کفر کا ارتکاب کیا تھا، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی؟ انہوں نے اعمال کی سزا بھگتی اور ان کے لیے دردناک عذاب تھا۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کیا انسان ہمیں راہ دکھائیں گے؟ غرض انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور سرتابی کی، تب اللہ نے بھی ان سے استغنا برتا۔ اللہ بے نیاز ہے، بے انتہا تعریف کا مستحق ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے
وہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بات غلط ہے، بلکہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی بھی ضرور اطلاع دی جائے گی، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ سو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اس وقت کا تصور کرو جب وہ تمہیں جمع ہونے کے دن کے لیے اکٹھا کرے گا۔ یہ نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مناسب حال نیک کام کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور انہیں ایسے باغات میں پہنچا دیتا ہے جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں۔ وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ جو لوگ انکار کرتے اور ہمارے احکام کی تکذیب کرتے ہیں وہی آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، اور یہ پہنچنے کی جگہ بہت ہی بری ہے۔